السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان نیچروپیتھک۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج یہ ہم لوگ تبلیغ کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ جو چل رہا ہے ویڈیو تبلیغ جماعت کا ہے، وہ دیکھو کیسے تبلیغ کر رہے ہیں۔ ادھر دیکھو عبادت بھی کر رہا ہے انسان، کہ جب کہ قرآن میں آتا ہے کہ جب کوئی بھی عبادت کرتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے تو آپ لوگ وہاں پہ کوئی بھی درس نہیں دے سکتے ہو، لیکن یہ پھر بھی ان کو، اور میں نے ان کو بتایا بھی ہے، پھر بھی ان کو یہ لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ درس بھی قرآن سے دو، لیکن یہ قرآن سے کوئی بھی درس نہیں دیتا۔ جو یہ ان کا امیر ہے جو کھڑا ہے، وہ دیکھو ادھر وہ تقریر کر رہے ہیں، اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی وہ لوگ بیٹھ گئے، اور وہ نہ کوئی بھی مطلب جو سنت نفل پڑھ رہا ہے اس کا بھی احترام نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو یہ کیسے تبلیغ والے ہیں؟ آپ سوچو، ایسے تبلیغ والے ہوئے گے تو دین کا کیا بھلا ہوئے گا؟ کیا سکھائیں گے وہ لوگ؟ ان کے پاس کوئی قرآن کا کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حدیث کی ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، جیسے بس وہی فضائل اعمال پڑھے ہوئے ہیں، اسی کے اوپر وہ بس رٹے مار رہے ہیں۔ تو ایسے اگر بندے ہوئیں گے تو کیا ہوئے گا؟ تو اس لیے جب یہ عالم ہی نہیں ہے، جب یہ عالم نہیں ہے تو یہ کیسے دین کو سمجھائیں گے؟ وہ دین کو سمجھنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ اگر جس ان میں عالم نہیں ہے تو خود ہی عالم نہیں ہے، یہ خود ہی ایسے ہی بندے جاہل لوگ ہیں جو ان کو مطلب کوئی ترجمے سے قرآن نہیں پڑھ سکتے، نہ بخاری حدیث جو بخاری شریف ہے اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو پھر یعنی اکٹھے ہو کے کیا فائدہ اس سے؟ وہ یعنی وہ انسان کو کیا سکھائیں گے؟ تو تبلیغ والے جب ایسے ہیں، ان میں کوئی عالم ہی نہیں ہے، کوئی جب مرکز والے ہیں ان کو ایک عالم بھیجنا چاہیے ان کے ساتھ، جو ترجمے سے قرآن کے ذریعے سنائے۔ قرآن اگر اللہ کا جو احکام، جب تبلیغ والے خود ہی بولتے ہیں کہ بھی اللہ کا احکام یعنی سنت کے طریقے سے پہنچاؤ، تو جب یہ قرآن سے تو درس دیتے ہی نہیں ہیں، تو وہ اللہ کا احکام، اللہ کا جو حکم ہے، آرڈر ہے، وہ کیسے پہنچائیں گے آگے؟ تو یہ کیا سکھائیں گے جب ان کو خود ہی نہیں معلوم ہے کہ دین کیا ہے؟ تو دین کی ہمیں کیسے، جب اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اگر یہ دوسرے کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو وہ کس رستے پہ جائیں گے؟ یہ بابوں نے تو دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور یہ چاہتے ہی ہیں۔ ابھی آگے جو ویڈیو آئے گا وہ مرزا صاحب کا آپ سنیے، وہ کیا کہتے ہیں ان تبلیغ والوں کے بارے میں، کیونکہ یہ تو جو بھی درس دے رہے ہیں فضائل اعمال سے دے رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں القرآن پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ قرآن میں کیوں؟ پھر قرآن ہماری کتاب جو اللہ کی کتاب ہے وہ قرآن ہے، پھر ہم اگر قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں سیدھا راستہ کیسے ملے گا؟ ہم تو گمراہی پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ کتابیں ہمیں تھوڑی لے جائے گی؟ جب اللہ نے کہا کہ میری کتاب کو جس نے چھوڑ دی وہ تو جہنمی ہے۔ اگر ہم لوگ قرآن سے ڈرتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سناؤ نا۔ جو مسجد کے امام ہیں وہ لوگ بھی قرآن کے ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، وہ بھی اپنی بابوں کی کتابوں سے ہی سنا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کیسے فلاح پائیں گے؟ وہ ہمیں سکسیس ملے گی ہی نہیں۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، تو آپ خود دیکھ لو، آپ کے سامنے پروف ہے یہ۔ تو یہ لوگ ایسے کرتے، قرآن سے درس ہی نہیں دیتے ہیں یہ لوگ، نہ امام بخاری سے دیتے ہیں، نہ صحیح مسلم سے دیتے ہیں، نہ ترمذی سے دیتے ہیں، نہ ابو داؤد سے دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کیا ہوئے گا؟ یہ ہمیں کیسے دین سکھائیں گے؟ یہ تو دکھاوا ہے، یہ صرف دکھاوا کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔ تبلیغ تو ایک نعمت ہے۔ اگر اس جیسے ایسے لوگ جاہل لوگ ملیں گے تو دین کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم دین کو کیسے سمجھائیں گے اور کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ تو میرے سمجھ سے باہر ہے۔ تو آپ خود ہی سوچ لو، دیکھو آپ کے سامنے، میں آپ کے سامنے پروف دے رہا ہوں۔ تو ایسے جو تبلیغ والے ہوئیں گے تو دین کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو میں تو آپ مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مرکز والوں کو بولو کہ وہاں پہ ایک اچھا عالم ہو جو ترجمہ، قرآن کا ترجمہ کے ساتھ میں جو ترجمہ جانتا ہو، قرآن کو اچھا سمجھتا ہو، اچھا پڑھتا ہو، اور وہ ترجمہ سمجھا سکتا ہے، ایسا آپ ایک عالم کو ساتھ میں بھیجو تاکہ دین سیکھیں اور سکھائیں۔ تو ایسا کوئی تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو دکھاوا کرتے ہیں، دیکھو میں تبلیغ کر رہا ہوں، دکھاوا سے کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے ریاکاری۔ تم لوگ 4-5 آدمی اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور پھر اپنی سنا رہے ہو، تو وہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کو پھر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن کو کسی سمجھ، اللہ تعالیٰ وہی قبر میں ہی کہے گا کہ تو نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو ایسے جاہل لوگ آ جائیں گے تبلیغ جماعت کے اندر، تو پھر ہمیں قرآن کون سمجھائے گا؟ یہ جاہل لوگوں نے تو پوری دنیا، پورا اسلام کو ہی خراب کر کے رکھا ہے، اسلام کے اندر گند بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو جب خود ہم لوگ غور فکر نہیں کریں گے، اگر اس تبلیغ جماعت کے اندر ایک اچھا عالم نہیں بھیجیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو ریاکاری ہو گیا کہ ایک دکھاوے کے لیے دیکھو میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، وہ نہیں ہے۔ دین کو سمجھنا اور سمجھانا بہت مشکل ہے۔ جب آپ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے تو ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ تو آگے آپ یہ ویڈیو دیکھیے اور پھر آگے بات کرتے ہیں کہ اب تخریب سے ہٹ کر تعمیر کی طرف آپ توجہ دیں۔ تخریب میں نے کہاں سے کی ہے میرے بھائی؟ تخریب تو انہوں نے کی جنہوں نے امت کو سنی شیعہ فرقوں میں بانٹ دیا۔ سنیوں میں بھی 5 فرقے بن گئے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث۔ شیعہ میں اتنے فرقے بن گئے۔ جنگ جمل، صفین، نہروان میں نے نہیں کروائی، میں نے کروائی ہے۔ تخریب تو پہلے سے ہوئی تھی، تعمیر ہم نے کی ہے۔ تخریب کو ہائی لائٹ کرنا،
یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں, آپ کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہو, آپ کو ہیپاٹائٹس بھی نکل آئے, آپ کا ایچ بی بھی کم ہو, کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہو, یہ ساری چیزیں ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر آپ کو کہے جی آپ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے, آپ کہیں جی آپ تقریبی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہے گا بھائی تقریب تو آپ کے اندر خود ہوئی ہے, آپ کے اپنے کیے ہوئے کرتوت سامنے آئے ہیں بیماری کی شکل میں. ٹھیک ہے جی, آپ نے نہ کولیسٹرول کی پرواہ کی, نہ کھانے پینے کی, آپ نے میدا بھی اپنا برباد کر دیا. میرا کیا قصور ہے؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریب ہوئی ہوئی ہے, اب اس کا علاج کرنا ہے. تو علاج کے لیے جو تقریب ہوئی ہے نا اسی کا علاج کرنا ہے نا. کولیسٹرول اگر زیادہ ہے تو میں نے کولیسٹرول کے اعتبار سے آپ کی گائیڈنس کرنی ہے نا, یہ تو نہیں کہ میں نے آپ کو نزلہ زکام کی دوائی دینی ہے. تو اس وقت سب سے بڑا کینسر کیا ہے؟ فرقہ واریت. ٹھیک ہے, عقیدہ توحید کے اندر خرابیاں, قبر پرستی, شرک, رسول اللہ کو چھوڑ کر بابوں کو ماننا, یہی بیماریاں ہیں جن کا علاج کرنا ہے. تو یہی تو تعمیر ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں تعمیر کیا ہے؟ کہ میں تبلیغی جماعت کی طرح ایک جملہ تو بول دوں اور عمل اس پہ نہ کروں. تبلیغی جماعت کیا جملہ بولتی ہے؟ اللہ کے احکامات کو نبی علیہ السلام کے طریقوں پر پورا کرنا. یہی کہتے ہیں نا. تو خود کر رہے ہیں وہ. اللہ کے احکامات قرآن میں لکھے ہوئے ہیں, فضائل مال میں. قرآن کا کہاں پہ درس ہوتا ہے؟ کس تبلیغی جماعت کی مسجد میں ہوتا ہے؟ ترجمے والا قرآن رائے ونڈ میں نہیں ہے, جائیں ان کا سٹال دیکھ لیں. میں خود گیا, انہوں نے کہا جی اختلاف پیدا ہوتا ہے, حضرات نے منع کیا ترجمے والا قرآن ہے. اور میں کہا یار اپنے ابے دا ہی رکھ لو, اشری تھانوی دا, چلو سارے فرقے دا رکھ لو. اچھا, اور نبی کے طریقے بخاری مسلم سے پتہ چلیں گے یہ فضائل سنت اور فضائل اعمال سے؟ بخاری مسلم سے. تو پریکٹیکلی ہم ہی تو عمل کر رہے ہیں, تقریب تو یہ لوگ کر رہے ہیں. اور پھر اور جی نماز پڑھنے کا کہ بھائی نماز پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے, پھر پیچھے ہاتھ باندھ کے پڑھیں. تو کچھ تو بتائیں گے نا. جی اللہ کو ماننے کا کہ بھائی اللہ کو مانیں گے تو بتائیں گے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد یہ بھی بتائیں گے کہ بابوں کو نہیں پکارنا. جیسے یہ بتائیں گے فساد شروع ہو جائے گا. تو میرے بزرگ اور دوست, آپ نے یہ ویڈیو دیکھا جو مرزا صاحب کا تھا. دیکھو اس کے اندر تبلیغ کے بعد تبلیغ جماعت والوں کے بارے میں انہوں نے بولا ہے. تو پھر بھی یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم دیکھو اللہ کی کتاب تو قرآن ہے, اگر جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے ہمیں سکسیس ملے گی نہیں, فلاح ملے گی نہیں. وہ تو جب قبر کے اندر ہی پوچھا جائے گا کہ جب وہ سوال نہیں دے گا تو بولا تم نے قرآن کو جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو جب ہم لوگ جب ہماری جو اللہ کی کتاب ہے احکام تو اس کے اندر ہے, جب ہم احکامات کیسے معلوم ہوئے گا؟ اللہ تو قرآن کے اندر احکامات دیے نا. جب وہ نبی کی سنت کے طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو تبلیغ جماعت کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تبلیغ والے جو لوگ ہیں وہی ہے نا کہ مسلمان جو غرور گھمنڈ کرتا ہے نا وہ مسلمان نہیں ہے, وہ کسی دوسرے سے سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. ایسے جاہل لوگ ہیں کہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ تو عالم بن گئے ہیں. عالم دین یہ نہیں کہتا, دین کہتا سیکھو اور سکھاؤ. تو ایسے لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں اپنے نام کے لیے کہ دیکھو میں محلے میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں, ایسے لوگوں سے فائدہ نہیں ہے. یہ لوگ جاہل لوگ ہیں. تو وہ سب سے بہتر جو مرکز والوں کو سوچنا چاہیے کہ جب تبلیغ جماعت بھیج رہے ہو تو ان کے ساتھ میں ایک اچھا عالم بھیجو, نہیں تو تمہاری پکڑ ہوئے گی کہ تم ان جاہل لوگوں کو بھیجتے ہو جو قرآن بھی نہیں معلوم ہے نہ ان کو حدیث سے معلوم ہے. اگر جو قرآن ہی نہیں معلوم ہے تو وہ عالم کو, وہ انسان کا کیا فائدہ؟ اگر مسلمان اگر قرآن نہیں پڑھتا ہے, اگر ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے تو اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا. اگر آپ نے حافظ کیا ہوا ہے لیکن آپ کو ترجمہ نہیں آ رہا ہے تو آپ کا حافظ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کیسا انسان ہوں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھنا اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ. تو میرے بزرگ دوستوں, تو یہ جب تک اگر ہم لوگ مسلمان سب ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے تو یہ سب کچھ نہیں ہوئے گا. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں اتنے غرور گھمنڈ کے ساتھ میں ہیں کہ وہ تو دین کے ان کو وہ دین سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. بس وہ تو چاہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے بس ہم لوگ دکھاوا کریں. تو ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں جو دین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور جو حافظ ہے اگر وہ اس کو قرآن کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے تو قرآن میں بتاتا ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو حافظ ہے اس کو تو یعنی قیامت دن اگر وہ حافظ کیا ہے, یعنی حافظ اس کو آتا ہے حدیث میں آتا ہے اگر اس نے حافظ کیا اور اس کے اوپر چلا یعنی قرآن کے طریقے سے چلا اور اس پہ عمل کیا تو قیامت دن اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. اور جو قرآن حافظ کیا ہوا ہے اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے. بس انہوں نے حافظ کیا ہوا ہے, اگر ان کو کوئی آیت پوچھو تو وہ بولتے اس کا مطلب نہیں معلوم ہے. تو جب انہوں نے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی, ہمارے بہت سارے میرے دوست لوگ ہیں اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ مرزا صاحب کا ویڈیو دیکھ کے بہت ساری آیتیں انہوں نے یاد کر لی ہے. تو قرآن تو وہی کہتا ہے نا کہ اگر قرآن تو کہہ رہا ہے
کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب اللہ کی عبادت کیا جائے یا قرآن کا ذکر ہو رہا تو تم خاموش رہو اور سنو۔ تو جب یہ تبلیغ والوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ہمیں قرآن جب سمجھے گی نہیں، قرآن پڑھے گی نہیں، تو ہمیں کیسے معلوم پڑے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جب کوئی بھی قرات کر رہا ہے یا کوئی عبادت کر رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے تو تم خاموشی سے اس کو سنو، نہیں ہے کہ تم اپنے باتیں کرتے رہو گے اور اپنے جو کوئی بھی ہے، اگر تبلیغ والوں کو یہ چیز ہی نہیں معلوم ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے تو اپنی جب ادھر نماز پڑھ رہا ہے بندہ، ادھر وہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کوئی قرآن کا تو ان کو تصور ہی نہیں ہے کہ قرآن کو تو کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا انہوں نے۔ تو بہت سارے جو مسجد کے امام ہیں وہ بھی قرآن سے درس نہیں دیتے، وہی فضائل اعمال سے ہی اسی سے دیتے ہیں، تو یہ جاہل لوگ ہیں، تو انہوں نے کبھی حدیث پڑھی نہیں ہے، قرآن کبھی پڑھی نہیں ہے، تو ان کو کیسے معلوم ہوگا ان کا کیا ہوگا؟ ان کے پیچھے ہم لوگ بھی خراب ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنی آنکھیں کھول لو اور قرآن کا ترجمہ سیکھو، اور مرزا صاحب کو جتنے بھی آپ کے جو بچے لوگ ہیں ان کو اس کے اوپر یعنی ویڈیو کو دکھاؤ ان کو، تاکہ ان کو بھی تعلیم ملے گی، اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کہیں درس میں جانے کا ہے یا کہیں پہ مدرسے میں کہیں اس کے لیے درس لینے کے لیے نہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو قرآن آتا ہے، تھوڑا بہت بھی اگر آپ کو آتا ہے، پڑھے لکھے ہو، تو اس میں مرزا صاحب کی بہت ساری آیتیں، ان کا ترجمہ دیکھو، سب کچھ دیکھو، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی بھی قرآن خود پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کا ویڈیو دیکھو۔ میں تو دیکھو ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہے، میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہے۔ اب میں ان کی بہت ساری آیتیں بھی میں یاد کرتا ہوں، اور میں اس کے اوپر مطلب کیا قرآن میں نے تو پڑھا، میں نے 2008 کے اندر 2006 میں نے 2006 اور 2008 کے اندر میں نے ترجمے سے قرآن پڑھا تھا۔ اس کے بعد میں میرے کو کافی چیزیں معلوم ہو گئی تھی۔ تو ابھی میں جو ڈاکٹر اسرار صاحب ہے یا کوئی بھی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے یا گامدی صاحب ہے، ان کا ویڈیو بھی میں دیکھتا ہوں، اور میں بہت سارے میں اس کو قرآن کو ترجمے سے جو بھی چیز میں کسی کو سناتا ہوں تو قرآن سے ہی سناتا ہوں، وہ بھی ترجمے کے ساتھ بتاتا ہوں۔ بھائی کوئی غلطی لگ رہا ہے تو آپ دیکھ لو، یہ آیت نمبر ہے، اس میں اللہ نے تو یہ کہا ہے۔ تو ہم تو کوئی بھی دوسری بابوں کی کتابوں سے جاتے ہی نہیں ہیں، یا پھر مسکات ہے اس کو پڑھتے ہیں، اس کے اندر باب بندے ہوئے ہیں، جو امام بخاری کی جو بخاری شریف ہے اس میں بھی باب بندے ہوئے ہیں، ہر چیز میں صحیح مسلم میں بھی باب بندے ہوئے ہیں، نماز کے ہیں، جو بھی چیز آپ چاہیے وہ چیپٹر کھول کے آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو جب یہ آپ کے دل میں محبت ہوگی نا کہ مجھے جنت میں جانا ہے، تو آپ قرآن سے آپ درس دو، قرآن سے سیکھو اور قرآن سے سکھاؤ۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔